اچھا بچوں، آج کیا بات ہے؟ کہانی ہے؟ کوئی لطیفہ ہے؟ کیا چیز؟ آپ سنائیں گے؟ ہم سنائیں؟ ہم نے تو ایک سوال پوچھنا ہے آج، تو اگر آپ اس ذمہ داری کا احساس کریں کہ سوال کا جواب ہمیشہ اس کو سامنے رکھ کے دیا جاتا ہے کہ سوال میں پوچھا کیا گیا ہے، تو پھر تو ممکن ہے اس کا جواب مل جائے۔ اور اگر آپ ادھر ادھر کی کہانیاں سنائیں اور اصل جو بات پوچھی گئی ہے آپ اس کے متعلق کچھ نہ کہیں، تو سننے اور پڑھنے والا فوراً بھانپ جائے گا۔ بھانپنا کیا ہوتا ہے؟ بھانپنا کیا ہوتا ہے اردو میں؟ پریشان نہ ہیں؟ کیا؟ سمجھنا کسی حد تک، کسی حد تک۔ بھانپنے کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل معاملہ، اصل چیز جو اصل اطلاع ہونے کی خبر، اطلاع ہونے کی جو بات ہے وہ چھپی رہے اور اس کے آثار اور قرائن سے کوئی اندازہ لگا لے، سمجھ جائے کہ یہ ہونے والا ہے۔ ایک ٹیچر ہے، کلاس میں آتا ہے، بہت خوش ہے، بچے بھانپ جاتے ہیں کہ آج استاد خوش ہے لہٰذا جو بھی منوانا ہے منوا لو۔ مگر عام طور پہ اردو میں یہ بھانپنے کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے خوف کے معنی میں، یہ استعمال ہوتا ہے ڈر کے معنی میں، یہ استعمال ہوتا ہے جب کوئی معاملہ بہت سنگین ہو جائے۔ مثلاً یہ کہ قاضی نے بھانپ لیا کہ یہاں پر چوری کرنے والا یہ شخص اسی شہر کا رہنے والا ہے، باہر سے نہیں آیا۔ اس نے بھانپ لیا کہ صبح حملہ ہو جائے گا، تو اس لیے بھانپنا، اب جس بچے کو اس سوال کا جواب آتا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ادھر ادھر کی کہانیاں تو ہمیں سنائے نہیں، تو صاف بات کرے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مثلاً چھٹی لینی ہے، اب بچہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے چھٹی چاہیے، وہ کہتا ہے کہ قاری صاحب بارش آ رہی ہے، میرا گھر بہت دور ہے، جمعرات کے دن نا، اور بادل بھی بہت ہیں، مجھے پیدل بھی بہت چلنا پڑے گا، آج آپ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پتہ نہیں پھر بس بھی ملے یا نہیں، پتہ نہیں وقت کیا ہو جائے۔ تو قاری صاحب تنگ آ کے کہتے ہیں کہ بچے بات کر، تو چاہتا کیا؟ یا وہ بھانپ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اس بچے کا مطلب کیا۔
تو اس لیے اتنی لمبی کہانی نہیں، چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ یہاں آئے کیوں ہیں، یہ بتائیے، بولیے اب آپ۔ پڑھنے کے لیے، اچھا بیٹے، ایک چیز ہوئی اور بالکل صحیح ہے، آپ یہاں آئی اس لیے ہیں کہ پڑھیں۔ دیکھیے باہر کوئی باتیں کر، اچھا بیٹے، اور بتائیے کس لیے آئے؟ اچھا انسان بننے کے لیے، گڈ، یہ ہے اصل بات۔ چھت پہ پہنچنا ہو تو سیڑھی درکار ہوتی ہے نا بیٹے، تو سیڑھی اصل نہیں ہے، اصل چھت پہ جانا ہے، جو آخری مرتبہ ہے، منزل ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، اور جو ذرائع اس منزل تک پہنچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ وقتی طور پہ مقصد ہوتا ہے، لیکن اصل مقصد چھت ہے۔ یہ تعلیم، تدریس، پڑھنا، پڑھانا، یہ سب در حقیقت ہوتا ہے بیٹے اس لیے کہ ہم سب انسان بنیں۔ آپ یہاں آئیں اور آپ فرض کر لیجئے کہ قرآن پاک یاد کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ یاد نہیں کر سکے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھر چلے جائیں گے، ہم بھی آپ کو بھیج دیں گے۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے دن بھی آپ یہاں رہے، آپ کچھ انسان بنے یا نہیں بنے۔ اگر انسان نہیں بنے تو آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کتنے ہی بڑے حافظ ہو جائیں، قاری ہو جائیں، ہم نے مانا آپ امام کعبہ ہو گئے اور آپ کی قرات کی تعریف دنیا نے کی، لیکن اگر آپ انسان نہیں ہیں نا بیٹے تو آپ بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ میں انسانیت نہ آئی نا تو آپ نے یہاں آ کے اپنا وقت برباد کیا۔ اس لیے بیٹے دنیا میں سب سے کم جو چیز پائی جاتی ہے نا، کوہ نور ہیرا، یہ ہم نے دیکھا ہے لندن میں، انگلینڈ میں۔ اس ہیرے سے بھی کم جو چیز دنیا میں پائی جاتی ہے، کہتے ہیں وہ ایک ہی ہیرا ہے، اس سے ایسا ہیرا اگرچہ اب آ گیا ہے، لیکن پہلے زمانے میں یہی تھا کہ اس سے بڑا ہیرا نہیں ہے۔ اس سے بھی کم جو چیز دنیا میں پائی جاتی ہے بیٹے وہ انسان ہے، اور انسان اپنے کمال کو پہنچتا ہے، انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنے معاشرے کی اور اپنے مذہب کی اور اپنے دین کی اور اپنی قوم کی اچھی صفات کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ یہ جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی مذہب ہے، وہ آپ کو انسانیت ہی کی تعلیم دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اچھے انسان کیسے بنتے ہیں۔ انسانوں کی کئی قسمیں، انسانوں کی ایک قسم یہ بھی ہے جو اپنے ہی جیسے بھائیوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ انسانوں کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جب سینیگال میں قحط پڑا، افریقہ کا ایک ملک ہے، تو اس وقت دنیا میں اس قحط کو ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ پیسہ جس انسان نے خرچ کیا وہ سعودیہ کے بادشاہ شاہ فہد تھے۔
20 سال کے قریب حکمران رہے، خیال ایسے ہی آتا ہے، اور انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا کہ وہاں پر کال مٹ جائے۔ کال کس کو کہتے ہیں؟ کال کس کو کہتے ہیں؟ کال کہتے ہیں قحط کوئی، یہ اسی کے لیے دوسرا لفظ کہ انسانوں کا کال پڑ گیا، یعنی انسانوں کا قحط پڑ گیا۔ جب بیٹے موت عام ہوتی ہے نا تو زندگی کا کال پڑ جاتا ہے، اور جب زندگی عام ہوتی ہے تو انسانیت کا کال پڑ جاتا ہے۔ یہ فکرہ مشکل ہے، کبھی سنو گے تو تمہیں یاد آئے گا۔ جب موت عام ہو جائے نا تو زندگی کا کال پڑ جاتا ہے، اور جب زندگی عام ہو جائے تو انسانیت کا کال پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جن کا رویہ خوشی اور غم میں ایک جیسا ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں جو غصے میں اور خوشی میں ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھے آدمی ہوتے ہیں، بہت اچھے، نہ غصے میں اپنے آپ سے باہر نکل جاتے ہیں اور نہ ہی خوشی میں وہ ایک دوسرا اینڈ ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیشہ صاف سچی ستھری بات ادب کے ساتھ۔ اور ایک انسانوں کی بڑی خراب قسم بھی ہوتی ہے۔ بیٹے کبھی بھی مشکل حالات میں اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بھائیوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے۔ مشکل حالات زندگی میں ہر ایک پہ آتے ہیں، اور سب سے برا آدمی وہ ہوتا ہے جو مشکل حالات میں تعلقات کو توڑ دے۔ کبھی بھی مشکل حالات جب آتے ہیں نا تو اس وقت لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، اس وقت لوگ الگ ہو جاتے ہیں، اور ان سے بھی بدتر ہوتے ہیں جو مشکل حالات میں دشمنی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ دیکھو بچوں، شکاری جاتا ہے جنگل میں کس لیے؟ تاکہ شکار کرے۔ وہ ایک ہرن کو تیر مارتا ہے۔ یہ لفظ دونوں طرح پڑھا گیا، ہرن اور ہرن بھی۔ ہرن پہ پہلے لوگ اعتراض کرتے تھے، لیکن اب تو لوگ کہنے لگے اسے، اور ہرن اصل ہے۔ تو ہرن کے شکار کے لیے جب وہ جاتا ہے تو فائر کرتا ہے، اس کے جسم پہ لگی گولی ہرن کے، اور وہ بھاگتا ہے۔ وہ تو بہت تیز بھاگتا ہے، چوکڑیاں بھرتا ہے۔ چوکڑیاں بھرنا، انتہائی سپیڈ سے نکل جانا۔ شکاری کو سمجھ نہیں آتی کہ اب جائے کہاں۔ تو شکاری کو یہ سوال، اب آپ اس کا جواب دیجئے، شکاری کو کیا چیز بتاتی ہے، کیا چیز خبر دیتی ہے کہ ہرن اس راستے سے گزرا ہے؟ خون، شاباش۔ ہرن کا خون بتاتا ہے کہ ہرن اس راستے سے گزرا ہے۔ تو وہ خون جو اس کا دوست تھا، وہ خون جس کی وجہ سے زندگی قائم تھی، وہ خون جو اس میں سالوں سے تھا، اس خون نے اس موقع پہ غداری کی، اور شکار جو بھاگ رہا تھا اس سے گرا، اور شکاری کو خبر کر دی کہ دیکھو یہ ہے راستہ اس تک پہنچنے۔ سمجھ آئی بات؟ اس طرح کے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں
کہ جب مشکلات میں پڑ جاتے ہیں تو جو دوستوں کے دشمن ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے، راہ بتاتے ہیں شکاری کو کہ اس راستے پہ چلو اور دیکھو ہرن تمہیں کہاں مل جائے گا، مار دو اسے۔ کتنی بری بات۔ اس لیے بیٹے ہمیشہ زندگی کے جو آداب ہیں انسانیت کے وہ سیکھنے چاہیے۔ ایک پاکستان آرمی کے بڑے اچھے آفیسر تھے اور میجر جنرل ایجیٹنٹ تھے وہ، پھر وہ ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی پہ ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے جنرل کی آپ بیتی، میجر جنرل شاہد حامد۔ اور ان کی کتاب جب آپ پڑھیں گے نا تو اگر آپ کو انگلش آتی ہو تو کئی جگہ پہ انگلش کے محاوروں کا ترجمہ اردو میں کر کے پھر لکھتے ہیں۔ اردو کے محاورے الگ ہیں زبان کے، انگلش کے محاورے الگ ہیں۔ انگلش کے محاوروں میں اب مثلا اردو میں کہتے ہیں مسلح دھار بارش۔ مسلح دھار بارش کا کیا مطلب ہوا؟ ہیں تیز بارش۔ اور انگلش میں یہی آپ محاورے میں لے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ کیٹس اینڈ ڈاگس، کتے بلیاں۔ اب اگر کوئی یہ لکھے کہ کل شہر میں کتے بلیوں کی بارش ہوئی تو پڑھ کے ہنسی آئے گی نا۔ تو جب اردو میں لکھ رہا ہے تو اسے اردو کے محاورے لکھنے چاہیے تھے، مگر وہ شاید سوچتے انگلش میں ہوں گے۔ تو ان کی کتاب پڑھ کے بہت ہنسی آئی بعض جگہ پہ کہ وہ سوچتے انگلش میں تھے، لکھتے اردو میں تھے، یہ گمان ہے۔ انہوں نے بیٹے لکھا ہے ایک جگہ کہ جب وہ اپنی جوانی میں بہت اچھے آفیسر تھے تو جیسے پی ایم اے کاکول میں ٹریننگ ہوتی ہے اسی طرح انگلینڈ میں بھی ایک ادارہ ہے، تو یہاں سے انہیں وہاں بھیجا گیا تھا کہ وہ آرمی میں مزید ترقی کریں، ایک اچھے آفیسر بنیں۔ بڑا کام کیا بھئی، انہوں نے بڑے اچھے نمبر لیے، بہت محنتی تھے۔ تو اس ادارے میں جو سربراہ تھے، بڑے لوگ تھے، ان میں سے ایک انگریز گورے افسر نے کہا کہ آج بیٹے رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیے۔ تو میجر جنرل نے لکھا ہے کہ ان کے بیٹے ہمارے دوست تھے، وہ 3-4 بھائی تھے، ہم چلے گئے کھانا کھانے۔ تو وہ چونکہ بہت ہی اوپر کے درجے سے تعلق رکھتے تھے آرمی میں، تو وہ گورے جو تھے کھانا کھلانے کے بعد وہ دوسرے کمرے میں لے گئے تاکہ ہم بچے سارے بیٹھیں اور ان کے پیرنٹس بھی بیٹھیں اور گپ شپ۔ تو ہر ایک صوفے کے سامنے انہوں نے لا کر ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھ دیا، چھوٹا سا میز رکھ دیا۔ تو ان کے 3 بیٹے یا جتنے بھی لکھا ہے آئے اور انہوں نے ہر ایک کے سامنے اب ٹیبل پڑا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے دونوں پاؤں اٹھائے اور اس ٹیبل پہ رکھ دیے۔ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پہ، سامنے ٹیبل پہ پاؤں ہیں، اور اب قہوہ یا چائے یا جو چیز بھی سرو ہونے لگی۔ تو میرے سامنے جو ٹیبل رکھا ہوا تھا میں نے پاؤں نہیں رکھے، تو ان کی والدہ آئیں اور دیکھ کے حیران ہوئی اور اس سے کہا کہ بھئی آپ بھی پاؤں رکھ لیجئے۔ تو میں نے کہا نہیں، ہمارے معاشرے میں بڑوں کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھنا یہ بہت بے ادبی ہے۔ تو جب میں نے انہیں کہا تو مڑی اپنے بیٹوں کی طرف اور انہوں نے کہا بچوں جب تم چھوٹے تھے نا تو برطانیہ میں بھی یہ مینرز، ایٹیکیٹس، یہ طریقے قائم تھے، یہ اب ہماری قوم بگڑی ہے اور اس کا نمونہ یہ ہے۔ امریکہ ٹیکسس یونیورسٹی، ہم وہاں چند دن گئے
تو وہاں کلاس روم میں ہم دیکھتے تھے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے، بچے بیٹھے ہیں، ڈیسک آگے رکھا ہوا ہے، دونوں جوتے پاؤں اٹھا کر ایسے ٹیچر کے سامنے، اور کافی کا مگ رکھا ہوا ہے اور پی رہے ہیں، اور ٹیچر کو بھی پرواہ نہیں ہے کہ میری طرف جوتے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے بیٹے بیٹھنے کا بھی ایک طریقہ ہے، آپ کبھی غور کیجئے گا، مثلاً والد یہاں بیٹھے ہیں، بھائی یہاں بیٹھا ہے، قاری صاحب بیٹھے ہیں، استاد بیٹھا ہے، مولوی صاحب، کوئی بھی، تو یہ اس طرح بیٹھتے ہیں لوگ، دیکھو خاموش رہو، غور کرو، اور خود نہ کرنا کبھی بھی، ایسے بیٹھیں گے۔ یہ پاؤں جو ہے نا، یہ ان کی طرف ہو رہا ہے، جوتا ان کی طرف ہو رہا ہے، کئی مرتبہ۔ کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے تو ایسے بیٹھیں گے، ایسے پاؤں رکھیں گے، جوتا اور پاؤں ادھر ہو رہا ہے ان کے چہرے کی طرف، کبھی ایسے نہیں کرتے، کبھی ایسے نہیں کرتے۔ اس لیے یہ جو بھیڑ ان پڑھ لوگوں کی اس پاکستان میں جمع ہے نا، انہیں بیٹے بیٹھنے تک کا طریقہ نہیں آتا، تمیز ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ آپ یہ سیکھ کے جائیے کہ جب بڑے لوگ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، مرتبے میں، رتبے میں، عزت میں، رشتے میں، یہ پاؤں پہ پاؤں چڑھانا، یہ پاؤں کو دوسرے گھٹنے پہ ٹیکنا، سوچ سمجھ کے بیٹھتے ہیں، ایسے تھوڑا ہی ہے کہ زندگی ایسے جانوروں کی طرح گزارے۔ اس لیے جن بچوں کی تربیت نہیں ہوتی نا بیٹے، بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں گے کئی مرتبہ معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی مرتبہ، مگر چپ رہو اور یہ جانو کہ اس کی کسی نے تربیت نہیں کی، اس کو کسی نے انسان نہیں بنایا، یہ اب تک گدھے کا گدھا ہی ہے۔ خر عیسیٰ 100 بار مکہ رود، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا 100 بار مکہ گیا، چوں باز آئے، اور جب واپس آیا ہنوز خر باشد، اب بھی گدھے کا گدھا ہی تھا۔ یہ فارسی کا محاورہ ہے جو استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ جو یہاں آئے ہیں نا، اس بچے نے بہت اچھی بات کی کہ انسانیت، تو انسانیت تو بیٹے ہم میں بھی پوری نہیں آئی، لیکن جتنی بھی ہے وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ انسان بننا، ٹریننگ کا ہونا، یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے، یہ آتا ہے انسان کو بہت دیر سے۔ ہم ایک مرتبہ اچھا نہیں ہے، اپنی مثالیں دینا بیٹے اچھا نہیں، لیکن چلو آئندہ کوشش کریں گے نہ دیں۔ ایک مرتبہ ہم کسی ملک، کئی ممالک کے سفر سے واپس آ رہے تھے، تو جدہ اترے، اور معلوم نہیں کیا ایسی چیز پیش آ گئی تھی کہ سفر کرتے کرتے غالباً گاڑی خراب ہو گئی، تو اس نے سارے مسافروں کو اتار دیا۔ تو اب سب مسافر جو بھی گاڑیاں جا رہی تھیں اشارہ کر رہے تھے بٹھا دیں، ہم نے بھی اشارہ کیا، تو ایک جیپ والے نے روک لیا، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے، اس سے کہا کہ کہاں جانا ہے؟ ہم نے کہا مکہ۔ تو مکہ مکرمہ پہنچانے کی بجائے وہ کسی اور طرف کو چل پڑا۔ تو مکہ مکرمہ کے جو بورڈز لگے ہوئے تھے نا، اس سے اندازہ ہو گیا کہ غلط جا رہا ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کیا صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ تو اس سے کہا یہ میری مرضی۔
ہم نے کہا کہ آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس کا جہاں میں چاہوں. بالکل بدو تھا، عقل کھرا یا وہابی، یہ ساری ایک ہی کیٹیگری ہے بیٹے. ان کو بالکل عقل نہیں ہوتی، صرف جذبات، صرف لڑائی، بغاوت. اور جتنے بھی اس ذہن کے بچے ہوتے ہیں نا کہ لڑو مرو مارو، یہ بیٹے زندگی میں کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچتے. محراب نہیں دیکھتے کدھر ہے؟ اچھا، تو یہ عقل کھرے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو صرف جذبات غلبہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بڑا واسطہ پڑا تھا ان سے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ 1,00,000 آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، 1,00,000 فوج، اور ان کے مقابلے میں 12,000 کے قریب تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس طاقت اور غلبے کے باوجود نہیں لڑے. ان کے قریب گئے تو جو ان کا سردار تھا اس نے کہا کہ آپ علی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں علی ہوں. اس کا آؤ میرے ساتھ بات کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بات چیت شروع کی، بہت طویل گفتگو، بہت طویل. ہم نے وہ بیان کی اپنے عقیدے کے لیکچرز میں. تو آخر پہ جب وہ لاجواب ہو گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لڑکوں میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو ہمارے اس جھنڈے کے نیچے آ جائے فہو آمن، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے. اور آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہا کہ جھنڈا لہراؤ. پھر آپ نے کہا جو کوفہ میں چلا جائے ہم کچھ نہیں کہیں گے. پھر فرمایا یہ خلافت ہے اور تم خلافت کو نقصان پہنچانا چاہو گے تو میں لڑوں گا، میں خلافت کو ختم نہیں ہونے دوں گا، لیکن تم میں سے جو ہمارے لشکر میں آ جائے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے. اب بندے ان کے ٹوٹنا شروع ہوئے. تو اس نے کہا علی یا تو آج جنت ہے یا تمہارا قتل ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے 10 آدمی 10 فوجی نہیں مریں گے اور تمہارے 10 آدمی بھی باقی نہیں رہنے کے. انہوں نے کہا 10 آدمی تم میں باقی نہیں رہیں گے اگر مجھ سے لڑو گے، اور یاد رکھو میرے 10 فوجی بھی نہیں شہید ہوں گے. اب ہوا کیا؟ ہزاروں افراد ٹوٹ کے ادھر آ گئے. جب وہ 3-4 ہزار رہ گئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف اس کو مارنا ہے جو خلافت کو قائم نہیں ہونے دیتے، گورنمنٹ کو اسٹیبلش نہیں ہونے دیتے. لڑائی شروع ہوئی. جب ہار گئے پٹ گئے وہ سارے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کہ گنو کتنی لاشیں ہماری ہیں. تو گنا تو 9 آدمی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی فوج سے شہید ہوئے. وہ انہیں بھی گنو. انہیں جب گنا گیا تو ان کے 9 آدمی زندہ بچے. 2 یمن بھاگ گئے تھے، 2 بصرہ بھاگ گئے تھے، اسی طرح 1 آدمی لاپتہ ہو گیا تھا، 5 اور 4 جو باقی تھے یہ بھی 2 دوست مختلف شہروں میں چلے گئے. اس سے بہت شر پھیلا. عمان بھی آ گئے تھے غالباً. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے 10 بھی نہیں مریں گے. 9 نکلے. ان کے نام لکھے ہوئے ہیں تاریخ میں. اور فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ان کے 10 بھی باقی نہیں رہیں گے، تو 9 باقی رہ گئے. کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کو کیسے یقین تھا؟ 9 آخری حد ہے، اگلا 10واں ہوتا تو آپ کی بات غلط ہو جاتی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ علی جس طرح میں کافروں سے لڑتا ہوں ایک دن تم پہ بھی ایسا آ جائے گا، اور یاد رکھنا اس دن تمہارے 9 فوجی کام آ جائیں گے اور ان کے 9 باقی رہ جائیں گے، بس وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے.
تو اس سے بیٹے جس عمر سے آپ گزر رہے ہیں، جذبات، لڑائی، یہ سوچنا کہ اس مسئلے کو ایسے حل کریں گے، لڑ کے حل، کچھ نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ بڑے ٹھنڈے مزاج سے سوچتا ہے انسان۔ تو اس لیے اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ وہابی عقل کھرا، تو اس نے کہا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بچانا مقصود تھا۔ ہم نے جو بھی ڈالرز چیزیں تھیں اس میں رکھی ہوئی تھیں، تو جیب میں ہاتھ ڈالا، سردی کا موسم، تو جو بھی تھے ہم نے کہا یہ ہیں، اس کا مجھے دو، دے دیے۔ ہمیں چند گھنٹے کے لیے مکہ مکرمہ اور چند گھنٹے کے لیے مدینہ منورہ حاضری دینی تھی، ہمیں اصل میں فکر پڑی ہوئی تھی کہ وقت باقی نہیں ہے، کریں کیا اس کا۔ تو غلطی سے وہ ایسے ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا نا، تو ہم نے گاڑی میں ایسے پاؤں رکھا، سوچ رہے تھے کہ اب اس کا کریں کیا، پیسے تو اسے سارے لے لیے۔ اس نے زور سے نا سٹک، چھڑی اس کے پاس تھی، ایسے ماری، تو ہم سنبھل گئے، ہم سمجھ گئے کہ بے ادبی ہم سے ہوئی ہے، یہ انسان تو ہے نا بیٹے، آخر ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ وہ سٹک یاد ہے اب تک، زور سے اس نے ماری، اس کا پاؤں نیچے کر، بڑا اچھا جملہ کہا۔ اس نے کہا تم سے پیسے لیے ہیں، مجھے ضرورت ہے، عزت تو نہیں بیچی۔ بہت اچھا جملہ کہا، بہت اچھا۔ ہمیشہ اپنے مخالفین سے بھی سیکھنا چاہیے کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے تو لڑنے کی کیا بات ہے۔ اتنے میں کہیں سے پولیس کا سائرن، گاڑی کا سائرن بجنا شروع ہوا، اور ہم نے دیکھا اونٹ بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کسی مصلحت سے آن کر دیا سائرن، اس نے گاڑی روکی اور کہا کہ اترو۔ ہم اتر گئے۔ یا اللہ، کہاں جائیں؟ لک دک صحرا، اور چاروں طرف ریت اور سردی اور پیاس، سب چیزیں جمع ہو گئیں۔ تو ہمیں خیال آیا کہ پچھلے زمانوں میں بھی کسی نے ایسے ایک وقت دیکھا تھا، وہ اپنے گھر کو، وہ شہزادہ تھا، سب چیزیں چھوڑ کے چلا گیا، اور جب دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا تو اللہ نے کہا کہ تولا الی الظل، وہ ایک سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر، اللہ آج کے دن جو بھی اچھی چیز آپ میرے پاس بھیج دیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں محتاج ہوں۔ تو بہت سکون ہوا یہ دعا پڑھ کے، کئی مرتبہ ہم نے پڑھی۔ وہ سائرن والے آ گئے، اب وہ پوچھیں تم کون ہو؟ ہم نے پھر سارا قصہ بتایا، تو انہوں نے اتنی اچھی بات کی، ہمیں حرم شریف کے گیٹ پہ جا کے اتارا، ان کا لو یہ لو۔ تو اس لیے بیٹے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا تھا نا، بات تو یہاں سے دوسرے رخ پہ چلی گئی تھی، تو کہتے ہیں 100 بار مکہ گیا مگر اس کے باوجود گدھا گدھا ہی رہا۔ گدھے کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ خر۔ دیکھا، خر کیوں کہتے ہیں؟ خر اصل میں کہتے ہیں بیٹے بڑا۔ خر کہتے ہیں سورج کو بھی، کیونکہ سورج بڑا ہے، خورشید، اس کے لیے فارسی میں خر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ ایک پھل بھی کھاتے ہیں جو خر سے شروع ہوتا ہے، اس پھل کا کیا نام ہے؟ خربوزہ۔ کیسے یاد ہے آپ سب کو؟
خربوزہ، یہ اصل میں لفظ تھا خربزہ، وہ آہستہ آہستہ خربوزہ بن گیا۔ خر کہتے ہیں بڑے کو، اور بوز فارسی میں کہتے ہیں ٹھنڈک کو، اور یہی لفظ پختگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پک جانا۔ وہ پھل جو بڑے یعنی سورج کی دھوپ سے پختہ ہو، سورج کی دھوپ اس پہ پڑے اور اس میں مٹھاس کو پیدا کرے، اس لیے اسے کہتے ہیں خربزہ۔ اور یہ خربزہ جو ہے یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ خر تو ہو گیا بڑا، بزا جو ہے وہ ٹھنڈک کے لیے، برودت کے لیے۔ ایک ہے حرارت، حرارت کس کو کہتے ہیں؟ گرمی، اور اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ برودت، ٹھنڈک۔ تو وہ خربزہ، وہ بڑا پھل جو ٹھنڈا ہو اپنی تاثیر کے اعتبار سے، اس لیے اسے کہتے ہیں خربزہ۔ تو خربزہ وہ ہوتے ہوتے یہ بن گیا۔ اب آپ خربوزہ کھاتے ہیں، یہ ایک پھل کا نام ہے۔ اسی طرح خزاں، رے کی بجائے زے آ گیا نا، ایسے ہی یاد آ گیا بیچ میں۔ خزاں کن کن مہینوں میں ہوتا ہے؟ دونوں طرح پڑھتے ہیں، خزاں بھی اور خزاں بھی، دونوں تلفظ ہیں اس کے۔ یہ کن کن مہینوں میں آتا ہے بھائی؟ اچھا یہ تو بتائیے کس موسم کے بعد اور کس سے پہلے آتا ہے؟ اکتوبر، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، نومبر اور دسمبر، ان 3 مہینوں میں یہ خزاں ہوتا ہے، خزاں ہوتی ہے، اور اس میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو پتے جھڑتے ہیں نا ہر سال، اس کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی بات آتی ہے تو بتائیے۔ پتے جھڑتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ بالکل درخت جو ہوتا ہے وہ اس پہ کوئی پتا باقی نہیں رہتا، ہوتا ہے نا ایسے؟ زندگی میں بیٹے ہم سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ جس طرح وہ درخت کھڑا ہوتا ہے نا بالکل تنہا، ایک عمر ہوتی ہے جس کی طرف آپ جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ سفر کر رہے ہیں۔ لوہے کی لاٹ دیکھیے؟ لاٹ نہیں دیکھی؟ لاٹ ہوتی ہے لوہے کا بڑا بھاری وزنی ایک سیدھا سادہ ٹکڑا جسے لٹکا دیتے ہیں۔ آپ نے یہاں جم میں دیکھا ہوگا، اس کمرے میں ایک بیگ ہے جس پہ پنچنگ ہوتی ہے، مکے مارتے ہیں، دیکھا ہے کسی نے؟ اچھا اس کا کیا رنگ ہے اگر دیکھا ہے تو؟ ریڈ تو نہیں، بلیک بھی نہیں ہے، ایسے ہی دونوں کلر ہیں۔ وہ ریڈ نہیں ہے جسے آپ ریڈ کہہ رہے ہیں، وہ رنگ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یہ جب لینے گئے تھے تو بہت سے کلرز تھے، پھر ہمیں خیال آیا کہ اللہ نے کتاب میں اس کا ذکر فرمایا، فاقع اللونھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کا رنگ کیسا ہوگا کا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صفرا، نہایت گہرا زرد، فاقع۔ یہ دیکھیے گا آپ ڈکشنری میں اس کا کیا بنتا ہے، بہت گہرا زرد ہے نا، یہ رنگ ہے، یہ سرخ تھوڑا ہی ہے، زرد رنگ، نہایت گہرا۔ یہ خدا کے ان رنگوں میں سے ہے جس کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اسی لیے پہلے پارے میں یہ آیا ہے
آپ اس کو دیکھیں نا، جتنے چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں نا انہوں نے اس کو اختیار کیا، اور بدر میں فرشتے جب اترے تو ان کے سروں پہ سفید رنگ کے عمامے تھے، پگڑی تھی سفید رنگ کی۔ نقشبندیہ سلسلے کے ہمارے جتنے مشائخ ہیں انہوں نے وہاں سے وہ رنگ لیا۔ تو یہ رنگ ہمارے سلسلہ چشتیہ کا مزاج ہے، رنگ ہے، اس رنگ سے کیا ظاہر ہوتا ہے یہ ایک لمبی بات، لیکن وہ لاٹ جو لوہے کی ہوتی ہے، یہ جس طرح یہ بیگ ہے نا، یہ کئی جگہ پہ جنگی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ امریکہ میں ایک جگہ دیکھا، وہاں پہ کشش ثقل نہیں ہے، گریوٹی زمین کا کھینچنا یہ نہیں ہے، تو شاید وہ 10 ٹن کی لاٹ تھی، آپ ایک انگلی سے ایسے اسے لے جائیں۔ سین ہوزے کے قریب ایک جگہ ہے، بہت کئی مرتبہ دیکھنے گئے کہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک چیز وہ بھی ہے۔ اب مدینہ منورہ کے قریب بھی ایک جگہ ایسی دریافت ہوئی ہے، لیکن لوگ اسے اب وادی جن کہنے لگے ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جنات یہاں پہ ہیں، تو اس لیے گاڑی آرام سے گاڑی ایسے چلی جاتی ہے۔ جب سائنس میں ترقی ہوگی اور سائنٹسٹ وہاں پہنچیں گے تو بتائیں گے کہ کوئی جنوں کا یہاں نہیں ہے، یہ صرف گریوٹی کا سارا مسئلہ ہے۔ تو وہ جو لاٹ ہے لوہے کی وہ بالکل سٹریٹ ایسی کھڑی رہتی ہے۔ جس عمر میں آپ جا رہے ہیں نا بیٹے، یہی عمر ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ زندگی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، اس کے ساتھ جو تکالیف مصائب جن سے گزرنا پڑتا ہے، پھر ان کے ساتھ آپ جھک جاتے ہیں۔ مسلسل مصائب کا مقابلہ، تکلیف لڑ کے آپ جھک جاتے ہیں۔ جب جھک جاتے ہیں تو آپ کی کمر کیا ہوتا ہے؟ زمین کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اور یہ لوہا جو ہے نا جوانی کا، جب یہ خم کھاتا ہے، جب یہ مڑتا ہے، تو اس کا عروج کمال اس وقت پہنچتا ہے جب یہ گول دائرہ بن جاتا ہے، جب یہ گول حلقہ بن جاتا ہے۔ ہر خواہش مٹ گئی، کہاں یہ تنتنا تھا، کہاں اکڑ تھی، کہاں جوانی، کہاں، اب آپ جا رہے ہیں اس دور میں، اور آخر پہ پہنچ کے وہ ایک گول بن جاتا ہے۔ اس گول کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بتاؤ بھئی، آپ کو انعام دیں اگر آپ میں سے کوئی بچہ بتائے۔ یہ لوہے کا گول جو بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنڈا۔ کنڈا بن جاتا ہے نا آخر پہ، لوہے کا جو گول ایک دائرہ بنتا ہے اسے کنڈا کہتے ہیں۔ کنڈا کہاں لگاتے ہیں؟ بتائیے، کنڈا کہاں لگاتے ہیں؟ کنڈا کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ اونچا بولیے، کنڈا کس لیے ہوتا ہے بیٹے؟ بولو، نہیں اونچا بولیے، یا تو بولیے ہی نہیں، اگر بولنا ہے تو اونچا بولیے۔ جی بیٹے آپ بتائیے۔ دروازے پہ، شاباش، سب سے اچھی بات پہ چلیں۔ تو اونچا کیوں نہیں بولتے یار؟ جھجکتے کیوں؟ کنڈا دروازے پہ لگتا ہے، گول کنڈا ہو جاتا ہے نا، دروازے پہ لگتا ہے نا۔ اس کنڈے کو کرتے کیا ہیں پھر؟ دروازے پہ لگا ہوا کنڈا کس کام آتا ہے؟ بجاتے ہیں، ٹک ٹک اس سے آواز آتی ہے نا، تاکہ گھر کے اندر جو ہے وہ سنے کہ میں باہر پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، شیخ جو ہوتا ہے نا وہ اس کنڈے کو ہی نصب کرتا ہے، بس اس کا اور کوئی کام نہیں۔ وہ کہتا ہے ذرا ڈھل جاؤ،
تاکہ تمہاری کمان بنے، اور کمان بننے کے بعد اور ڈھلو تاکہ تم کنڈا بنو، اور جب تم کنڈا بن جاؤ گے تو میں تمہیں اللہ کے دروازے پہ لے جا کر کس دوں گا۔ اب یہ کنڈا تم بجو گے نا جب، تو خود بخود اندر سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دروازہ کھول دے گا، تم خدا کے گھر چلے جانا۔ یہ ہوتا ہے بیٹے زندگی کے آخری دور میں، جب لوگ کنڈا بن جاتے ہیں نا تو پھر وہ مسلسل دروازے پہ بجتا رہتا ہے کہ اس در کو کھولیں، یہ کام کرنے کی۔ یہ بہت اونچی گہری بات ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گی کبھی، مگر یہ ہوتا اسی وقت ہے جب انسان بنتا ہے۔ کبھی اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو کبھی بھی بیٹے زندگی کے مشکل وقت میں نہیں چھوڑتے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، ساتھ رہیے، اس پہ مشکل وقت آ گیا ہے، فاقہ آ گیا ہے، اپنی روٹی تقسیم کر کے آدھی اسے دو، آدھی خود کھاؤ۔ سردیوں میں اس کے بعد سویٹر نہیں رہا، اپنا ایک سویٹر اسے دے دیں کہ بھائی مل کے رہیں گے، الگ نہیں ہونا۔ یہ مشکل وقت ہے، اللہ نے چاہا تو آسان بھی آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہرن کا خون نہیں بننا کہ شکاری کو وہ راستہ دکھائے کہ ادھر گیا ہے، مارو اسے، ٹھیک ہے بیٹے۔ کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچ گئے؟ اچھا یہ بتائیے کہ آئندہ کیا ہو؟ آئندہ کہانی سنائیں۔ اچھا چلو بھئی، پہلے بھی آپ سے کہا تھا، پھر وہ خیال ہی نہیں رہتا کہ کہانی کا وہ کیا۔ اچھا کوشش کریں گے کسی بادشاہ کی کہانی آپ کو سنائیں آئندہ، انشاءاللہ۔